ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری، آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گن نہیں سکتے.
وما بكم من نعمة فمن اللہ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت زندگی کا ملنا، زندگی کی نعمت کا احساس آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ میدان محشر میں تمام آدم کی اولاد جمع ہوگی، ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوگا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہ کر آئے۔ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر میرے دربار میں آئے۔ لوگ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم واسأل العادین، ہم دنیا میں ایک دن رہ کر آئے، یا یہ کہ ایک دن کا بعض حصہ رہ کر آئے، ایک دن یا اس سے کم، جبکہ یہ دنیا میں 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی 40 سال زندگی گزار کر گیا ہوگا، مگر کہے گا اے رب ایک دن یا اس سے کم میں دنیا میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ جو گننے والے ہیں ان سے بھی سوال کر لیجئے، ان فرشتوں سے، یا یہ کہ جو حساب کتاب جانتے ہیں، یہ حساب کتاب میں مہارت رکھنے والوں سے آپ سوال کر لیجئے، یہ بھی بتائیں گے کہ ایک دن یا اس سے کم ہم دنیا میں رہ کر آئے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ اللہ فرمائے گا قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم دنیا میں مختصر تھوڑا سا وقت رہ کر آ گئے، اگر یہ بات تم دنیا میں ہی جان لیتے آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تمہارے دلوں میں اگر یہ یقین ہو جاتا کہ دنیا کی زندگی مختصر جان کر صحیح زندگی گزار لیتے، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوتا، لیکن آج کے دن اس کا اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چند لمحوں کی،
قرآن مجید کا 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو، میری بندیوں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. دنیا کے اندر جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے کوئی مذہب نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی حلال حرام نہیں. آخرت میں بھی جانوروں کے لیے نہ جنت نہ جہنم، کوئی چیز نہیں. میدان محشر میں مٹی بنا دیا جائے گا. مگر انسان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان، کیا تو نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا سوچا ہے؟ کیا مرنے کے بعد ہماری عدالت میں نہیں آؤ گے؟ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور ہم سب کو اللہ کی عدالت میں ضرور جانا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اختیار ہے، جو چاہے عمل کرو، لیکن ایمان رکھنے والے، اسلام کو ماننے والے اپنے دلوں میں یہ یقین بٹھائیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، واللہ خبیر بما تعملون، اور کئی جگہ یوں بیان فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر. ایک ہی آیت ہے، الگ الگ انداز میں یہ علماء اور حافظ قرآن جانتے ہیں. تو کہیں اللہ نے کہا واللہ خبیر بما تعملون، اور کہیں اللہ نے یوں کہا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ بیان فرماتا ہے، تمہارے ہر عمل سے میں باخبر ہوں، تمہاری ہر حرکت، تمہارے ہر کام سے، تمہاری ہر بات سے، تمہارے ہر عمل سے میں باخبر ہوں. بے خبر ہوں یہ مت سمجھو، ہر چیز کی خبر رکھنے والا اللہ ہے. اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ نے یوں بیان فرمایا، واللہ بصیر بما تعملون، اور کئی جگہ یوں بیان فرمایا، واللہ بما تعملون بصیر. انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھنے والا ہے. بندہ ہو یا بندی، بچہ ہو یا بچی، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے.
تنہائیوں کے اعمال، لوگوں کے سامنے کیے جانے والے اعمال، جلوت میں خلوت میں کیے جانے والے اعمال، ہر عمل سے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون۔ اچھا عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، برا عمل کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی استعمال کرو یا شراب استعمال کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سچ بولو یا جھوٹ بولو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کے ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، انسان کے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے اپنے ماننے والے ایمان والے بندوں سے یہ بیان فرما دیا، جبکہ یہ بیان پوری انسانیت کے لیے ہے، مومن ہو یا کافر، مشرک ہو یا یہودی، تمام انسانوں سے اللہ نے بیان فرمایا۔ مگر اللہ کی باتوں پر ایمان صرف ایمان والا لے کر آتا ہے، مسلمان مانتا ہے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندے یہ دنیا جو چاہے عمل کر لے، میں باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بھی دلوں میں یقین بٹھاؤ کہ دنیا میں چند دن رہ کر موت کے حوالے ہو جاؤ گے، قبروں کے حوالے ہو جاؤ گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا، میری عدالت قائم ہوگی، تمام انسان میرے پاس آئیں گے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم لوگ میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ مسلمان ہو یا کافر، مشرک ہو یا یہودی، ہر دھرم کو ماننے والا میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جمع کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میرے بندے، تو نے جو عمل دنیا میں کیا، تیرا ایک ایک عمل میدان محشر میں تیرے سامنے بتا دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورۃ الجمعہ، میرے رب نے بیان فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ پیغمبر آپ فرمائیے، آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کو سمجھائیے، وہ موت جس سے تم مارے خوف کے بھاگ رہے ہو، ڈر کے بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ ایک نہ ایک دن وہ موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی، پھر وہ موت کے ذریعے سے اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ وہ اللہ جو ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا اس اللہ کی عدالت میں آپ کو حاضر کر دیا جائے گا۔ میرا رب آگے بیان فرماتا ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میرے بندوں، میری بندیوں، دنیا کے اندر دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، لوگوں کے سامنے یا تنہائیوں میں، راز میں رہ کر، جہاں جہاں دنیا کے حصے میں، زمین کے حصوں میں آپ نے جو عمل کیا، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔
دنیا کے اندر ہزاروں اعمال ہم نے ایسے کیے، ان اعمال کو نہ ہماری ماں نے دیکھا، نہ باپ نے دیکھا، نہ اولاد نے دیکھا، نہ بیوی نے دیکھا۔ دنیا والے ہزاروں ہمارے اعمال دیکھے نہیں ہیں، بند کمروں میں رات کے اندھیروں میں ہمارے اعمال کون دیکھتا ہے؟ ساری دنیا سے ہم نے ہزاروں اعمال ہم نے چھپایا، مگر اللہ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارا ایک ایک عمل تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ کلام پاک کا 28واں پارہ سورۃ المجادلہ پہلا رکوع آپ اٹھائیے، اللہ کا قرآن ترجمہ دیکھیے، میرا رب بیان فرماتا ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا وینبئهم بما عملوا، اس دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں حاضر کر دیا جائے گا، پھر وہ اللہ وَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تمہارے اعمال، تمہاری حرکتیں اور تمہاری ایک ایک چیز تمہارے سامنے اللہ بیان کرے گا، اللہ ظاہر کرے گا۔ احصاہ اللہ بما نسوا، احصاہ اللہ، اللہ وہ محفوظ کر رکھا ہے۔ کروڑوں انسان دنیا میں آئے، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک اور کروڑوں انسان دنیا میں آئیں گے۔ ہر انسان کا ہر عمل اللہ محفوظ کر رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میرے 60 سال کے اعمال، میرے 80 سال کے اعمال، میرے 40 سال کے اعمال اور یہ کروڑوں انسانوں کے اعمال اللہ کیسے ظاہر کرے گا؟ نہیں نہیں، اللہ قرآن میں بیان کیا احصاہ اللہ، ایک ایک عمل اللہ محفوظ کر رکھا ہے، حفاظت سے رکھا ہے۔ ہاں وَنَسُوهُ، تم عمل کر کے تم بھول گئے، ایک ہفتہ پہلے میں نے کیا گناہ کیا، ایک سال پہلے میں نے کیا اعمال کیے، ایک دن پہلے میں نے کیا کیا حرکتیں کی، میں نے کیا، میں بھول گیا، مگر اللہ بھولنے والا نہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، تم بھول جاتے ہو، اللہ حفاظت سے رکھا ہے۔ واللہ شہید، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ بیان کرتا ہے ہر چیز کی ہم نے حفاظت سے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایمان والے، ہم مومن، ہم مسلمان، ہم قرآن کو ماننے والے، ہم حدیث کو ماننے والے، شریعت کو ماننے والے، ہمارے دلوں میں یہ یقین ہونا چاہیے میرا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل سے اللہ باخبر ہے، میرا ایک ایک عمل کل میدان محشر میں اللہ میرے سامنے ظاہر کرے گا، مجھے بتائے گا کہ تیرا عمل یہ، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کلام پاک کا 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل دوسرا رکوع، میرے رب نے بیان فرمایا اللہ میدان محشر میں اپنے بندوں سے کہہ دے گا دیکھو یہ تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے پھیلا دیے گئے، تم خود پڑھو تم نے کیا کیا نیک اعمال کیے، تم نے کون سے گناہ کیے، دن میں رات میں، اپنے گھر میں، چوراہوں میں، راستوں میں، بازاروں میں، اپنے مقام میں یا سفر کی حالت میں تم نے کون سے اعمال کیے۔
کہاں کہاں کیا حرکتیں کی. اقرا کتابت، اپنا نام اعمال تم خود پڑھو، اللہ ظاہر کر دے گا. اس لیے ان باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھانا چاہیے. زندگی ایک نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے. آج یہ زندگی کہاں کہاں ہم برباد کر رہے ہیں. ہماری زندگی کا دن، ہماری زندگی کی راتیں کہاں کہاں تباہ کر رہے ہیں. زندگی کے اندر نوجوانی کتنی بڑی نعمت ہے. آج دیکھو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوجوان ایمان رکھنے والے، ان کی جوانی کہاں تباہ ہو رہی ہے. چوراہوں میں، راستوں میں، سرکلوں میں، دکانوں کے پاس، بیکار کاموں میں ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے. سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ روایت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل میدان محشر میں اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسے نازک حالت میں اللہ کے کچھ بندے اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے. 7 قسم کے آدمی جن کو وہاں ٹھہرایا جائے گا، رکوایا جائے گا. ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیا، اسلامی احکامات، شریعت کے احکامات پر، نیکیوں پر، تقوی، توکل، پرہیزگاری، پاکدامنی، اس طرح زندگی گزار لیا، نوجوانی گزار لیا. اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں جو گزار دیتا ہے، آپ نے بیان فرمایا کل میدان محشر میں وہ اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوگا. ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من شاب شیبتن فی الاسلام. جو نوجوان اپنی نوجوانی اسلامی احکامات، شریعت کے احکامات پر گزارتے ہوئے بڑھاپے کے عالم کو پہنچا، نیکیوں میں اپنی جوانی گزارتے گزارتے بڑھاپے کو پہنچ گیا، کانت لہو نورین یوم القیامہ. آپ نے بیان فرمایا یہ تمہارا بڑھاپا کل قیامت کے دن نور کا سبب ہوگا. شرط یہ ہے جوانی نیکیوں میں، اسلامی احکامات میں گزارتے گزارتے بڑھاپے کو پہنچو. ایسا نہیں جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. ارے ابھی نوجوان ہے، داڑھی چھوڑنے کی کیا ضرورت؟ ابھی نوجوان ہے، نماز کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت؟ ابھی نوجوان ہے، مسجدوں میں آنے، مسجدوں سے جانے کی کیا ضرورت؟ ابھی نوجوان حج بیت اللہ کرنے کی کیا ضرورت؟ بڑھاپا آئے گا توبہ کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا داڑھی زندہ کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا مسجدوں سے تعلق قائم کر لیں گے. ایسے نوجوان نہیں، بلکہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی نیکیوں میں گزارتے گزارتے، اسلامی احکامات پر گزارتے گزارتے بڑھاپے کو پہنچے، تو یہ بڑھاپا کل قیامت کے دن نور کا سبب ہوگا. ابھی نوجوان ہے، گناہ کر لو،
بوڑھے ہو جائیں گے توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں۔ ابو داؤد میں روایت، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تنتفوا الشیب فإنه نور المسلم۔ میری امت کے لوگوں، تمہاری داڑھی کے بالوں کے اندر یا تمہارے سر کے بالوں کے اندر کوئی بال سفید ہو جائے تو آپ نے فرمایا خاص کر سفید بالوں کو چن چن کر نہ توڑو نہ اکھاڑو، اس لیے کہ یہ سفید بال کا آنا یہ مسلمانوں کے لیے نور کا ذریعہ ہے، ایمان والوں کے لیے نور کا ذریعہ ہے۔ اور آگے آپ نے بیان فرمایا، من شابہ شیبتن فی الاسلام، جو نوجوان اپنی نوجوانی اسلامی احکامات پر گزارتے ہوئے، شریعت کے احکامات پر اپنی جوانی گزارتے گزارتے بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تمہارا ایک بال سفید ہوتا ہے، اللہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا بال سفید ہوا، پھر یہ نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، پھر تیسرا بال سفید ہوتا ہے۔ ہر سال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، نوجوانی غنیمت جانو، اپنی جوانی ابھی سے تقویٰ پر لے کر آؤ، نیکیوں پر لے کر آؤ، نمازوں پر لے کر آؤ، تلاوت پر لے کر آؤ، پاک دامنی پر لے کر آؤ۔ تمہاری جوانی گزرتے گزرتے بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ تمہارا بڑھاپا کل میدان محشر میں نور کا ذریعہ بنے گا، وہ نور کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ پل صراط پر گزرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ آج کیا ہو رہا ہے نوجوانوں؟ تمہاری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ دیکھو ہزاروں نوجوان دن کے اجالے میں، عشاء کے بعد رات کے اندھیروں میں بیکار راستوں میں بیٹھے ہوئے، دکانوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، سرکلوں میں بیٹھے ہوئے، چوراہوں میں بیٹھے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا میری امت کے لوگوں چوراہوں پہ مت بیٹھو، راستوں کے کنارے میں مت بیٹھو، یا یوں سمجھو سرکلوں میں بیکار مت بیٹھو۔ صحابہ راستوں میں بیٹھے ہوئے آپ نے بیان فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستوں کے کنارے میں بیٹھنا ہماری ضرورت ہے، ہم بیٹھتے ہیں آپس میں کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے دل پاک، ان کی آنکھیں پاک، ان کا دل دماغ پاک، ان کے جذبات پاک۔ صحابہ نے عرض کیا ہم راستوں کے کنارے میں بیٹھتے ہیں، کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم راستوں کے کنارے میں بیٹھنا ہی ہے پھر راستوں میں بیٹھنے کے حقوق ادا کرو، سرکلوں کے حقوق ادا کرو،
चौराहों पे बैठने के हुकूक अदा करो। सहाबा ने अर्ज किया, वमा हक़्क़ुहु या रसूल अल्लाह, आप बताइए रास्तों में बैठने के क्या हुकूक हैं। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, पहली बात गज़्ज़ुल बसर, आंखों की हिफाजत करो। नौजवानों, इनमें रास्तों में बैठने वालों, सर्कलों में बैठने वालों, रातों में चौराहों पे बैठकर कंठे कंठे गुजारने वालों, आपने बयान फरमाया गज़्ज़ुल बसर, आंखों की हिफाजत करो। रास्ते हैं, कोई बापर्दा औरत गुजरती है, कोई बेपर्दा औरत गुजरती है, कोई चेहरे को छुपाकर कोई गुजरती है, कोई अपना हुस्न जमाल जाहिर करके रास्तों में गुजरने वाले गुजरते हैं। गज़्ज़ुल बसर, आंखों की हिफाजत करो। चौराहों में बैठने वालों, सर्कलों में बैठने वालों, रास्तों में दुकानों के पास बैठने वालों, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारी आंखों की हिफाजत हो रही है? तुम्हारे जज्बात की हिफाजत हो रही है? आंखों की हिफाजत नहीं। अल्लाह के नबी ने दूसरे नंबर पर बयान फरमाया, वक़फ़ुल अज़ा, तकलीफ दे चीजों से अपने आप को रोको, या ये कि दूसरों को रोको। रास्तों में कोई चीज पड़ी हुई गुजरने वालों को तकलीफ दे है, रास्ता पास करो, रास्ता साफ करो, उठा के किनारे डाल दो, ये रास्ते का हक है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वरद्दु सलाम, रास्तों में बैठने वालों, अगर कोई आपको सलाम कर दे उनको जवाब देना, ये रास्ते का हक है। मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया, वल अम्रु बिल मारूफ, रास्तों में बैठने वालों, सर्कलों में दुकानों के पास बैठने वालों, बैठ जाने के बाद नेकियों की दावत देना, ये रास्तों के हुकूक हैं। अच्छाइयों की दावत देना, ये बैठने के हुकूक हैं। सर्कलों में बैठने के हुकूक हैं। क्या तुम नेकियों की दावत देते हो? सैकड़ों लोग गुजरते हैं, अमल की तुम दावत देते हो। अल्लाह के नबी ने आगे बयान फरमाया, वन्नहयु अनिल मुनकर, कोई बुराई देखे बुराइयों से रोकना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। रास्तों में, सर्कलों में बैठने वालों, चौराहों में बैठने वालों, हजारों बुराइयां अपनी आंखों से देखते हैं मगर रोकने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वह हुस्नुल कलाम, रास्तों में बैठना ही है, सर्कलों में बैठना ही है। वह हुस्नुल कलाम, अच्छी बातों से आगाज करो, अच्छी बातों का मुज़ाकरा करो। आज देखो क्या हो रहा है, रास्तों में बैठकर, दुकानों के पास बैठकर, सर्कलों में बैठकर गीबतें, चुगलखोरियां और फलां की गीबतें, यहाँ तक के उलमा की गीबतें, अइम्मा की गीबतें, हाफिजों की गीबतें, खतीब हजरात की गीबतें, फलां इमामियों, फलां खतीबियों, ये गीबतों करने का माहौल सर्कलों में, रास्तों में, दुकानों के पास क्या बना के रखा है, क्या माहौल कायम करके रखा है। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हुस्नुल कलाम, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 में रिवायत आपने बयान फरमाया, मजलिस में बैठना ही है, रास्तों में बैठना ही है। आपने फरमाया अच्छी बातों का मुज़ाकरा करो। तिर्मिज़ी में रिवायत अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाया, वाईनु अल मज़लूम, रास्तों में बैठना ही है, सर्कलों में बैठना ही है। कोई मजलूम, कोई मजबूर, कोई कमजोर का गुजर होता है, वो मजलूमों की मदद करो, वो ज़ईफों की मदद करो, वो कमजोरों की मदद करो, उनकी आनत करो। ये रास्तों के हुकूक अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। तिर्मिज़ी में रिवायत
اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وحدو السبیل، راستوں کے کنارے میں بیٹھنے والوں اگر بیٹھنا ہی ہے، آپ نے بیان فرمایا کوئی راستہ پوچھنے کے لیے آیا، کوئی ایڈریس پوچھنے کے لیے آیا، میں راستہ بھول گیا، یہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے کئی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ راستوں میں بیٹھنے والوں، سرکلوں میں بیٹھنے والوں، یہ حقوق کی رعایت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمہارا بیٹھنا گناہ ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں اور چغل خوریاں ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ اپنی آنکھوں سے، زبان سے، اپنے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں۔ ارے عشاء کے بعد گھروں میں جا کر رات گزارنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ یار گھروں میں تمہاری بیوی نہیں، تمہاری ماں نہیں، تمہارا باپ نہیں، کیا تمہاری اولاد نہیں؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، چلے جاؤ تمہارے گھروں میں، یہ راستوں میں بیٹھ کر کیا ملے گا؟ سرکلوں میں بیٹھ کر کیا ملے گا؟ بازاروں میں بیکار بیٹھ کر کیا ملے گا؟ کیا تمہاری اولاد نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کیا۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ، مسلم کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا جب اللہ تمہارے اندر سے رحمت کو چھین لیا ہے، بچوں کا پیار چھین لیا، بیوی کا پیار چھین لیا، ماں کی محبت کو چھین لیا، بہن بھائیوں کی محبت کو چھین لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے اختیار میں کیا ہے؟ جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحمت، شفقت کو چھین لیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ رات کے 12 بجے رات تک یہ باہر بیٹھنے والوں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا تمہاری اولاد نہیں؟ کیا تمہاری بیوی نہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ جاؤ گھروں میں بیٹھ کر زندگی گزارو، رات گزارو۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ترمذی میں روایت، سوال کیا من نجا یا رسول اللہ، کامیابی حاصل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ عزت، فلاح، رفعت حاصل کرنے کا کیا راستہ؟ مجھے بتائیے۔ آپ نے بیان فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور آگے بیان فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے گھروں میں زندگی گزارو، رات گھروں میں گزارو، بیکار ادھر ادھر کیوں گزارتے ہو؟ پوچھو علماء سے، پوچھو مفتیان اکرام سے۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ 5ویں پارے میں پارے میں مسلم میں بھی روایت ہے، مستقل عنوان باندھا، عشاء کی نماز کے بعد قصہ کہانیوں میں مشغول مت ہونا، ایک اور باتوں میں مشغول مت ہونا، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ میں تفصیل میں جاؤں گا، وقت ہو جائے گا۔ ایک اور ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس مت کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹے، رات کے 11:30-12 بجے تک یہ سرکلوں میں، چوراہوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، امام بخاری نے عنوان باندھا یہ پسندیدہ عمل نہیں، اور روایت لے کر آئی
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لمبی روایت ہے، وہ روایت کے درمیان میں یہ بات بھی ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور عشاء کی نماز کے بعد بیکار باتیں کرنا یہ مجھے پسند نہیں ہے. اب علماء نے کیا کیا لکھا ہے یہ علماء اکرام شرح میں دیکھ لیں. آپ اتنا سمجھ جائیں عشاء کی نماز کے بعد بیکار فضول کاموں میں، غیبتوں میں، چغل خوریوں میں، بہتان تراشیوں میں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ تو حرام ہے. اس سے بہتر ہے گھروں کو چلے جاؤ، تمہارے بچے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرو. بیوی ہے، بیوی کے ساتھ رات گزارو. ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر زندگی گزارو. گھروں میں زندگی گزارو. یہ چوراہوں پہ بیٹھ جانا، یہ سرکلوں میں بیٹھ جانا یہ کون سا طریقہ ہے؟ نوجوانوں سچے دل سے توبہ کرو، یہ چیزوں کے قریب مت جاؤ. اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے. ہاں امام بخاری نے ایک اور عنوان باندھا یہ علماء کے لیے، دین کا علم جاننے والوں کے لیے، دین کا علم سیکھنے والوں کے لیے. اگر کوئی دین کا علم جاننا چاہتا ہے وہ عشاء کے بعد بھی مذاکرہ کر سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، لکھنے پڑھنے کا عمل کر سکتا ہے. ورنہ بیکار فضول کاموں میں چوراہوں میں بیٹھ کر وقت گزارنا یہ اللہ کے نبی کو پسندیدہ عمل نہیں ہے. زندگی کہاں کہاں تباہ ہو رہی ہے. موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، کیا تباہی مچا رکھا ہے. نوجوانوں تمہاری جوانی تباہ ہو گئی. حیا عورتیں بے حیا ہو گئی، پردہ نشین عورتیں بے پردہ ہو گئی. ایمان رکھنے والے انٹرنیٹ کا غلط استعمال اپنے ایمان کا سودا کرنے والے بن گئے. موبائل کے اندر کیا کیا گیم آ گئے، ویڈیو گیم آ گئے، وہ کھیلنے میں مشغول. کیا بچے، کیا نوجوان، کیا لوگ، کیا عورتیں جسے دیکھو موبائل میں آیا ویڈیو گیم. سینکڑوں گیمز اعمال سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے دور کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں موبائل میں آ گئے. دیکھو راستوں میں، نالیوں کے پاس بیٹھ کر، سرکلوں میں، گھروں میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں بیٹھ کر کیا کیا گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں. سینکڑوں. ہر ایک کا گیم اپنا پسندیدہ ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ گیم کھیلنے میں کیا کیا نقصانات. گھنٹے گھنٹے فضول، جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے. کیا کیا نقصانات. علماء نے لکھا ہے تمہاری نگاہ کمزور ہو جاتی ہے. نمبر 2، گیم کھیلنے والوں کا دل دماغ محض فضول لا یعنی کاموں میں الجھ کر رہ جاتا ہے. ہمیشہ یہی ٹینشن، مجھے وہ گیم کھیلنا، مجھے وہ گیم کھیلنا. تمہارا دل دماغ ادھر ہی ہو جاتا ہے. زندگی کے قیمتی لمحات شیطانی کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. ایک ایک لمحہ قیمتی، یہ گیم وہ گیم کھیل کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. گیم کھیلنے والوں تمہارے ہر کام میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے. گیم کھیلنے والوں تمہارے جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، تمہارے جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے. سنو نوجوانوں، اپنے بچوں کو بچاؤ، نوجوانوں کی حفاظت کرو. گیم کھیلنے والوں
تمہارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے گیم میں مشغول ہونے والوں کا دل دماغ باغی ہو جاتا ہے. گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے دکان سے یہ لے کر آ جا، ماننے کے لیے تیار نہیں. باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. علماء نے صحیح لکھا، گیم کھیلنے والوں کا دل دماغ باغی بن جاتا ہے اور اخلاق بگڑ جاتے ہیں. دیکھو چوراہوں پہ بیٹھ کر گیم کھیلنے والوں کے اخلاق جانوروں کے اخلاق، پرندوں کے اخلاق بنے ہوئے ہیں. بچاؤ اپنے آپ کو. علماء نے لکھا ہے یہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے اولاد تمہاری نافرمان بن جاتی ہے، اور یہ گیم کھیلتے کھیلتے تمہاری اولاد ضدی بن جاتی ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں نقصانات علماء نے لکھا ہے، آج دیکھا جا رہا ہے، تجربہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ویڈیو گیم کھیلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بیکار فضول چیزوں میں اپنی زندگی اپنی جوانی برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی کھیل کھیلنا ہے، علماء نے لکھا ہے 4 باتوں کی رعایت کرو. کوئی کھیل کھیلنا ہے 4 باتوں کا لحاظ کرو. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ پب جی گیم بڑا مشہور، لڈو گیم بڑا مشہور، اور یہاں تک کہ موبائل میں گیم کھیلتے کھیلتے جوا بازی بھی شروع ہو گئی. وہ 4 باتیں کیا ہے؟ پب جی گیم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور مزید باتیں کیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا. نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے میرا اشارہ سمجھو، تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے کوئی تلوار چلانا سیکھ رہا ہے، کوئی اور سیکھ رہا ہے، کوئی اور سیکھ رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے. دماغ میں بھیجے میں دماغ ہے یا گوبر ہے؟ مجھے معاف کر دینا. لوگ کیا کیا تمہارے وجود کو ختم کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں، اور تو موبائل میں انٹرنیٹ میں اور گیم میں لگا ہوا ہے. سمجھ جاؤ اشارہ. فلسطین سے سبق حاصل کرو. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے. اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے. امین. وآخر دعوانا ان الحمد